دوستوں آج ربیع الثانی کی 30 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا بڑا دن آ چکا ہے۔ اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 11 بار پڑھ لو۔ صرف 11 بار یہ عمل پڑھتے ہی آپ کو وہ ملے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ جو دعائیں آپ کی برسوں سے رکی ہوئی ہیں، جو قبول نہیں ہو رہی، وہ اس بابرکت عمل اور وظیفے کو پڑھتے ہی قبول و منظور ہو جائیں گی۔ یہ آخری موقع ہے، خدا را ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الاول کی 30 تاریخ اور آخری بدھ کا بہت ہی خاص اور مجرب دن آ چکا ہے، اور آج کے دن کا یہ بڑا ہی خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی برسوں کی وہ ادھوری حاجتیں جو آج تک پوری نہ ہو سکیں آج پوری ہو جائیں گی۔ برسوں کے ادھورے کام آج پورے ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، کیونکہ یہ اتنا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ آج جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، بیماریوں کا، رکاوٹوں کا، جادو جنات کے تمام اثرات زائل ہو جائیں گے۔ گھر کے کونے کونے سے غربت سب ختم ہو جائے گی، بے برکتی کا خاتمہ ہوگا۔ بس آج ربیع الاول کی 30 تاریخ اور آخری بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ آخری موقع ہے، اور یہ آخری موقع آپ کو بتا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ لاپرواہی چھوڑ دو، صرف 1-2 منٹ کا وقت نکال کر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اگر آج اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ شام ہونے تک وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے ذاتی، گھر، دولت، عزت، شہرت جو مانگو گے، اللہ پاک کی ذات اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گی۔ یاد رکھیے گا، یہ ربیع الاول کی 30 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا بڑا ہی خاص دن اور خاص وظیفہ ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، جسے پڑھنے والا جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ روزگار مانگے گا، روزگار ملے گا۔ بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہو جائے گا۔ تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور ہوگی۔ کروڑوں کا قرض ہے تو قرض بھی اترنا شروع ہو جائے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ ربیع الاول کی 30 تاریخ اور آخری بدھ کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور اس وظیفے سے رب کریم سے اپنی کوئی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکت، وسعت، سعادتیں آپ کے گھر کی طرف کا رخ کر لیتی ہیں۔ جس گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ والوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ تھا، لیکن آج اس کا آخری دن ہے، آج آخری موقع ہے، 30 تاریخ ہے۔ خدا را ابھی تو اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کر لو۔ اللہ والوں، ابھی تو راضی کر لو یار، ورنہ پھر کب کرو گے؟ آپ دیکھو آخری دن آ چکا ہے، اگر ابھی بھی آپ لوگوں نے غفلت کو اختیار کرا رکھا تو اللہ والوں پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی ہر مراد اور حاجت کے لیے اللہ پاک سے مانگ سکتے ہو۔ پسند کی شادی آپ اللہ پاک سے تو کہہ سکتے ہو نا، اپنے ماں باپ سے کہنے میں شرم آ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے کہو۔ اللہ پاک بہت ہی زیادہ مہربان ہے، وہ رستے کھولنے والا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب بنانے والا ہے۔ خاص طور پر میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے دل کا حال وہ کسی کو نہیں سنا سکتی، وہ آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لیں، اللہ پاک سے مانگ لیں۔ یقین کریں من کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں قسمتیں سواری جا رہی ہیں، لیکن اللہ والوں ہم لوگ غفلت کرتے ہیں۔ ہم لوگ جب غفلت کریں گے تو اللہ والوں کس طریقے سے ہمیں کچھ ملے گا؟
لیکن اگر آپ لوگ اللہ پاک سے سچے دل سے اور کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ کر مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں اتار دے گا۔ اس لیے آج یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کے ایمان میں، آپ کے اخلاق میں بے شمار کی برکت ڈال دے گا، کیونکہ یہ ربیع الاول کی 30 تاریخ ہے اور یہ آخری بدھ کا دن ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے،
آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ محبت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صرف ایک بار سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر اس کے لیے ابھرے گا۔ سبحان اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تعریف بیان کرنا۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ کون ہے جو مجھے سبحان اللہ سے پکار رہا ہے؟ یہ کون بندہ ہے جو میری پاکی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندے کی ہر دعا قبول فرما دو، وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ سبحان اللہ پڑھنے والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ کلمہ ہے، یہی وہ کلمات ہیں، یہی وہ کامل وظیفہ ہے جسے اللہ والے کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن دوستوں، آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظائف کا استعمال کرنا نہیں آتا، فائدہ اٹھانا نہیں آتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اللہ والوں، رب پر ہمارا جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے آج آپ لوگوں نے رب کو سبحان اللہ کہہ کر پکارنا ہے اور اس طریقے سے پکارنا ہے جیسا کہ آپ لوگ رب کا دیدار کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ جو بندہ رب سے محبت سے مانگتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ بولتا ہے نا کہ مجھے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ رب اپنے دربار سے کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اللہ والوں، وہ رب تو کافروں کو نواز رہا ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ تو اتنے اچھے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی رب آپ کو عطا نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اللہ والوں، بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو، خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو، کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو۔ اللہ والوں، میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ والوں، نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے۔ اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا، ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی، یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا، لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا، لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے، میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں تو یقین کریں ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے، عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو۔ تو اللہ والوں، اس جو نام کا معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ یہی ہے رب کی تعریف بیان کرنا، رب کی بزرگی بیان کرنا، رب کی پاکی بیان کرنا۔ تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے، یہ لوگ آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے
کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے، یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں، یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں، جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے، کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو، تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کومنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے، بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ رب، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے۔ اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات،
اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں۔ بس جو عقل والے ہیں یقین کریں، بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ۔ اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔